نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع استقبال رمضان ہے۔ استقبال رمضان اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا مبارک طریقہ بھی۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی کھیتی کو قبولیت حق کے لیے آمادہ اور تیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینے قبل رجب ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو، مومنین کو نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے روزوں اور شعبان کے روزوں کے درمیان فرق واضح رہے، اور دوسرا یہ کہ شعبان کے آخر میں روزے رکھنے کی وجہ سے اگر جسمانی کمزوری اور ضعف ہو جائے تو اس کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصف شعبان تک روزے رکھنے کی اجازت دی اور خود آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ آپ کا استقبال رمضان کا ایک طریقہ تھا۔ سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما اور اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں تیری توفیق سے جو نیک عمل ہم نے کیے ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ اس طرح گویا کہ سال بھر کسی نہ کسی انداز سے ان کا ذہنی اور قلبی تعلق رمضان المبارک کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا جبریل امین کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ آپ کا ایک خاص لگاؤ اور تعلق اس ماہ مبارک میں قائم ہوتا تھا۔ اس ماہ مبارک کے بے حد و حساب فیوز و برکات ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اس ماہ مبارک میں ایک عام نیکی اور نفلی کام فرض کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرماتے ہیں، اور فرض کا درجہ اور ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک واقعی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی مختصر لائحہ عمل، 4 نکاتی لائحہ عمل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ ہم اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو قیمتی وقت ہے، ہم نے اس وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اپنے وقت کو فضول ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ وقت ہمارا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی وقت کی صحیح منصوبہ بندی اور اس کے درست استعمال کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی، اور وقت بھی عام سا وقت نہیں بلکہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات، اگر ہم نے ان کی قدر نہ پہچانی تو ہم اپنے رب کی رضا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے دستبردار ہو جائے، یعنی ایسے فضول کام جن کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ، ان کاموں، ان مصروفیات اور ان لغویات اور ان غیر ضروری چیزوں سے ہم مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اور چونکہ دراصل رمضان المبارک کا مہینہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے، تو اس تعلیم و تربیت سے ہم یہ مقصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی ساری زندگی کے لیے ہمارا وقت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال ہو، اور ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اس منصوبہ بندی کا پہلا نقطہ یہ ہو کہ ہم اپنے وقت کو رمضان المبارک میں کیسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ سے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایک سوال کیا کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تو اس کیوں کا آپ کو بہت بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ جب کبھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں یا کسی ایسی چیز کے اندر مصروف ہوں جس کا آپ کو دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو آپ پھر اس پر غور و فکر کریں گے اور سوچ وچار کے بعد آپ اس کو ترک کر دیں گے۔ اس طرح آپ کی زندگی سے تمام فضولیات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، اور آپ اپنا وقت جو ہے وہ آسانی سے بچا سکیں گے، اور اس وقت کی صحیح منصوبہ بندی کر کے اسے اپنی آخرت بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس بات کا ارادہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں تمام فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے، اور خواتین اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر تمام فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، چونکہ رمضان المبارک میں سونے جاگنے کے اوقات جو ہے ان کے اندر بڑا تغیر واقع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات رمضان المبارک میں فرض نمازیں بھی صحیح پابندی سے، وقت کی پابندی سے اور جماعت کی پابندی سے ادا نہیں کی جاتی۔ اس لیے اگر ہم پہلے سے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں ساری جماعتیں وقت کی پابندی سے ساری نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے، اور باجماعت بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے برات عطا فرماتے ہیں، یعنی 2 چیزوں سے اس کے لیے نجات اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے، ایک نفاق سے اور دوسرے جہنم کی آگ سے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب ہم فرض نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے ساتھ دیگر عبادات کا اہتمام تو انشاءاللہ لازماً ہوگا ہی، دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام اور رات کو نماز تراویح کا اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام، یہ ساری پھر فرض نمازوں کی ذیلی عبادات ہیں، ان کا بھی ہم ضرور اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز جس کی طرف ہم پہلے سے ہی توجہ دیں اور منصوبہ بندی کریں وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ بچا کر بھی رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ کے نزدیک انتہائی زیادہ اہمیت ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں اور مہینوں کی بنسبت زیادہ انفاق کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے ہم پہلے سے اس بات کی منصوبہ بندی کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنی حلال کی کمائی میں سے اتنا وقت، اتنا مال فلاں لوگوں کو جن میں ترجیح اول ہم اپنے قریبی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں اور عزیزوں کو دیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قریبی رشتہ دار مدد کے مستحق ہوں، مال کے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور وہ ان پر مال خرچ کرنے کے بجائے باہر صدقے اور خیرات کرتا پھرتا ہو، اللہ اس کے صدقے اور خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو قریبی رشتہ داروں میں جو لوگ مدد کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم اس ماہ مبارک میں اس بات کی منصوبہ بندی کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مالی مدد ان کی کریں گے، اور پھر اللہ کے دین پر بھی خرچ کرنے کے لیے ہم اپنی رقم کا ایک مخصوص حصہ پہلے سے متعین کر لیں، اور جو حصہ ہم پہلے سے متعین کر لیں اس سے ہٹ کر بھی اس ماہ مبارک میں اگر کوئی موقع ہمارے سامنے ایسا آتا ہے کہ وہاں مال خرچ کر کے اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آخرت میں بلندی درجات کا سامان کر سکتے ہیں، تو ہم اس میں بھی جو ہے وہ گریز نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ زکوٰۃ عموماً لوگ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ دیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے ثواب ہی اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کریں، اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ شہر القرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم اس ماہ مبارک میں اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک کو ہم قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کے لیے وقف کر دیں۔ سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بعض بڑے اہم کاموں کو بھی اس ماہ مبارک میں ترک کر دیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ اس ماہ مبارک کو وقف کر دیا کرتے تھے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن دنیا بھر کے تمام خزانوں سے افضل اور بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ اور دراصل اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتوں کو اسی قرآن سے وابستہ کر دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل پوری دنیا میں آج ہم مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا اسباب قرآن مجید سے اعراض اور قرآن سے روگردانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی دنیا میں اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مشکلات کا شکار ہے، فتنے اور فساد کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے نجات کا راستہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس قرآن مجید پر ایمان لا کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اس قرآن پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اس قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی فکر اگر ہم نے اس سے پہلے نہیں کی تو اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی ہم وہ فکر کرتے ہوئے اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اس قرآن پر ایمان اس کا سب سے پہلا حق ہے، اور قرآن پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں، وہ دائمی قوانین ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ ہمیشہ کے لیے حلال، جس کو حرام قرار دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل ہمیں دیا ہے اسی میں ہماری نجات اور ہماری فلاح اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نہ ہم دنیا میں سرخروب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید پر ایمان اس کی تجدید کریں، اور اس قرآن پر ایمان کے بعد جو اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں ان میں سب سے پہلا مطالبہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا سبق اس وحی کا یہ تھا کہ پڑھو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو تجوید سے پڑھو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کئی ایسی مجالس کے اندر جہاں اجتماعی طور پر قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا جاتا ہے ان مجالس میں شرکت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک کثیر تعداد ایسی ہے
جو قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے لوگ، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے پڑھ کر بلا دیا ہے، اور بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو 20 30 40 سال پہلے جیسا کچھ انہوں نے سیکھا تھا، کوئی سکول میں ابتدائی دور میں، کسی مدرسے میں، یا گاؤں اور محلے کی کسی مسجد میں، تو قرآن مجید اس کے بعد انہوں نے یا تو پڑھنا چھوڑ دیا یا آج تک اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے ہر معاملے میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس کا ایمان لانے کے بعد پہلا مطالبہ ہے اہل ایمان سے۔ پھر اس قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہر انسان سے پورے کا پورا قرآن حفظ کرنے کا مطالبہ اللہ اور رسول نے نہیں کیا، لیکن کم از کم قرآن مجید کے اتنا حصہ ہمیں زبانی یاد ہو کہ ہم راتوں کو کھڑے ہو کر نمازوں میں قرآن کی تلاوت کر سکیں، قیام اللیل میں ہم قرآن پڑھیں، تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں اور طویل قیام کیا کریں۔ تو اس وجہ سے ہم قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پھر اس قرآن مجید کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیے قرآن اللہ نے اس لیے نازل فرمایا ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اب انسان کو ہدایت اور رہنمائی اس سے کیسے ملے گی؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو تبھی ہمیں اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ اور اگر سمجھے بغیر ساری زندگی ہم قرآن کو پڑھتے رہیں بلکہ پورا قرآن حفظ کر لیں تو اس کے پڑھنے اور حفظ کرنے کا ثواب اور اس کی برکت اپنی جگہ، لیکن نزول قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ ہے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور اس بات کی فکر کریں، اور ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت یہ سوچے کہ اللہ کی یہ کتاب کیا میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کسی ترجمے اور تفسیر کی مدد سے سمجھ کر پڑھا ہے؟ اگر میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کام نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت ہے، میری قوم ہے جن کو میں قرآن کی امانت دے کر آیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں، اور آج کے دور میں تو جو پڑھ لکھ نہیں سکتا اس کے پاس بھی شاید قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ان پڑھ آدمی بھی آج نیٹ کے ذریعے سے اور اپنے موبائل فون کے ذریعے سے اور دیگر جو ہے ذرائع سے سن کر قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب مبین میں میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے لیے اس ماہ مبارک میں ہم اگر آج تک یہ کام نہیں کر پائے ہیں تو منصوبہ بندی کریں، اور پہلی کوشش یہ کریں کہ 29 یا 30 دن کا رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو اس ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے کی مدد سے سمجھ کر پڑھنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ نصاب زیادہ مشکل اور بھاری بھرکم نظر آتا ہے تو وہ اس میں کچھ کمی بھی کر لیں۔ اگر 10 آیات روزانہ ہم سمجھ کر قرآن مجید کی پڑھیں تو 2 سال میں ہم قرآن مجید کو مکمل کر لیں گے۔ اگر 1-1.5 رکوع یا 2 رکوع ہم روزانہ سمجھ کر پڑھیں تو 1.5 سے 2 سال کے اندر ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھ لیں گے۔
جب ایک مجلس میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا تو بعد میں ایک صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب آپ بڑا طویل وقت بتا رہے ہیں، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ سالوں زندہ رہے گا؟ اور گارنٹی تو حقیقت یہ ہے کہ لمحے کی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آدمی کسی کام کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کی ان باتوں سے مجھے جب یہ ترغیب ملی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو میں نے قرآن مجید کو ترجمے کی مدد سے پڑھنا شروع کیا، اور 22 دن کے اندر میں نے قرآن مجید ترجمے کی مدد سے مکمل کر دیا۔ دیکھیے وہ بھائی بھی ہماری طرح بڑے مصروف آدمی ہیں اور غالباً 10 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک چیز کی اہمیت جب ان پہ واضح ہو گئی اور انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ کی مدد سے انہوں نے 22 دن کے اندر قرآن ترجمے کی مدد سے پڑھ لیا۔ ہم 1 مہینے میں پڑھ لیں یا کم از کم اس ماہ مبارک میں اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے آغاز تو کر لیں، اور اس بات کا ارادہ کریں کہ اولین فرصت میں کم از کم ترجمے کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید پر ہم ایمان کی تجدید بھی کریں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ سارے کام کس لیے ہوں؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن ہمارا رہبر اور رہنما ہے، قرآن ہمارا امام اور پیشوا ہے۔ ہم قرآن مجید کو جب سمجھ کر پڑھنا شروع کریں تو وہ قرآن ہمیں جن چیزوں سے منع کرتا اور روکتا ہے ان سے دستبردار ہو جائیں، ان سے بعد آ جائیں، ان سے رک جائیں، اور قرآن جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے ان کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ اس طرح اگر سمجھ کر عمل کرنا شروع کریں گے تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھ کر ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئے ایک اچھے مسلمان ہوں گے۔ اور یہی مقصد دراصل قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے کہ ہم قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کریں۔ اور اس کے بعد قرآن کا ایک مطالبہ اور بھی ہم سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ صرف مولویوں کا کام، علماء کرام کا کام نہیں ہے، یہ کسی تنظیم اور جماعت کا کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد و بشر اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے، جنہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت اگر تمہارے علم میں ہے، تم ایک آیت جانتے ہو، اسے آگے پہنچا دو۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ایک آیت بھی نہیں جانتا اور نہیں سمجھتا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں تک اس قرآن کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ حقوق ہیں جن کو ادائیگی کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے بارے میں ہم سے بات پرس ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے رب، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے جن کو میں قرآن کی امانت حوالے کر کے آیا تھا، اور انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کو چھوڑنے کے معنی جو علماء اور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی نہ اس کو پڑھے، نہ اس کی آیات میں غور و تدبر کرے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اس پر عمل کرے، اور نہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ ان میں سے جس حیثیت سے بھی ہم قرآن کو ترک کریں گے اسی حیثیت سے ہم قرآن کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس بات کی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ ہم نے قرآن مجید کو کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ رمضان المبارک بے حد و حساب فیوز و برکات کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تقویٰ روزے کے ذریعے سے کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے نفس انسانی کس طرح اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنتا ہے، اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
یہ ماہ مبارک دراصل ایک تربیتی کورس ہے، اور پوری امت مسلمہ کو ایک مہینے کے لیے اس تربیتی کیمپ میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان جب اس تربیت گاہ سے نکلیں تو ان کے اندر تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری بدرجہ تمام و کمال پیدا ہو جائیں، وہ متقی بن جائیں، وہ تقوی والے بن جائیں، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں، اپنے رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ یہ مقصد ہم اس ماہ مبارک میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تقوی کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہر حال میں کرنا، اور ہر حال میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کی آگ سے بچانا۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھے اور کبھی ان کے تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ اللہ جو ہمارا محسن ہے، اس کے ہم پہ بے حد و حساب احسانات ہیں، ہم اس رب کے احسانات کو یاد رکھیں اور کبھی ان احسانات کے تقاضوں سے غافل نہ ہوں۔ یہ ہے تقوی کی حقیقت۔ یہ تقوی اس ماہ مبارک میں ہمارے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ماہ مبارک اور یہ روزہ کیسے ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتا ہے؟ دیکھیے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خواہشات رکھی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں یہ بات کو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، لیکن ایک شیطان انسان کا نفس امارہ بھی ہے کہ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو وہ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی اور بدی اور گناہ کی طرف دھکیلتا رہتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایسی تعلیم و تربیت روزے کے ذریعے سے دی جاتی ہے کہ اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہم نفس امارہ کو لگام ڈال کر اسے اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ روزہ کیا ہے۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور صوم کے معنی رکنے اور روکنے کے ہیں۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی لذت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یہ قانونی اصطلاح میں اسے روزہ کہتے ہیں، لیکن اس روزے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیں۔ روزے کی حالت میں ہمارے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں اور آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل و دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اگر ہم ہاتھ پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہاتھ پاؤں کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم زبان سے گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور کسی اور گناہ کے ذریعے سے کوئی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو زبان کا روزہ جاتا رہے گا۔ اگر ہم کانوں سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات سنیں گے تو کانوں کا روزہ جاتا رہے گا، اور اگر ہم آنکھوں سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو دیکھیں گے تو آنکھوں کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو چیز باقی رہ جائے گی اس کا نام بھوک اور پیاس ہے۔ اور یہی بات ہے جس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، غور کیجئے اس بات پہ کہ اگر آج کے دور میں اس گرمی کے موسم میں 15-16 گھنٹے آدمی بھوکا پیاسا رہے اور اس کے حصے میں اس بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہ آئے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور اس کی کیا ہو سکتی ہے؟
تو ہم اس بھوک پیاس کو کیسے کارآمد یعنی گناہوں کی بخشش اور قرب الہی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ روزے کا ظاہر تو یہی ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن حقیقی روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم برائیوں کو اور گناہوں کو ترک کر دیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی بھوک پیاس کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کھانا مقصد ہے نہ کھانا چھوڑنا مقصد ہے۔ مقصد برائیوں کو، گناہوں کو، معصیت کو، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کو ترک کرنا ہے، اور روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو یہ تربیت دینی ہے کہ کیسے اس کو شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کے حکم کا پابند کیا جائے اور کیسے اسے برائیوں سے روکا جائے۔ اب یہ تعلیم و تربیت روزے کے ذریعے سے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اگر ہم روزے کے عمل پہ تھوڑی سی توجہ دیں اور غور کریں تو جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے روزے کے لیے سحری کے وقت نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں۔ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ جو خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اس میں ایک نیند اور آرام کی خواہش ہے جو انسان کو بڑی ہی محبوب ہے اور انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے۔ کھانے پینے کی خواہش ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کو بڑی محبوب بھی ہے۔ اور تیسری جنسی لذت کا حصول ہے، یہ بھی انسان کے لیے ناگزیر ہے اور نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ان ساری خواہشات کو روزے کے ذریعے سے کیسے کنٹرول کرنے کی تعلیم و تربیت ہمیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان خواہشات کو کچل دینا یا ان کو ختم کر دینا یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے، نہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ اسلام سے پہلے رہبانیت کے علمبرداروں نے ایسا کیا اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے ان خواہشات کے خلاف جنگ شروع کی تو اس کے نتیجے میں وہ یہ جنگ ہار کر مختلف دوسرے فتنوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ فطرت انسانی کے ساتھ جنگ کرنا کسی انسان کا بس نہیں۔ اسلام نے اعتدال کی راہ ہمیں بتائی ہے، اور وہ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ان داعیات کو، ان خواہشات کو ایمان اور شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کے حکم کا مطیع و فرمانبردار بنا دو، اور اس مقصد کے لیے رمضان المبارک سے بہتر اور کارگر کوئی دوسرا نسخہ نہیں۔ جب سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں تو وہ وقت دراصل بڑی گہری اور میٹھی نیند کا ہوتا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، نفس کی خواہش اور نفس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میٹھی نیند کے مزے لیے جائیں، لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور سنت رسول ہے کہ اٹھ کر سحری کھائی جائے، تو ہم اپنی خواہش کو اللہ اور رسول کی خواہش پر قربان کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ دوسری چیز، اس وقت عام دنوں میں اٹھ کر کھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی یہ عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر ہم ایک دفعہ اپنی خواہش کے خلاف عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے پیتے ہیں تاکہ سنت رسول کے اوپر عمل پیرا ہو اور ہمارا روزہ سنت کے مطابق ہو۔ اچھا، جب اٹھ کر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو جسم ذرا بھاری ہو جاتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہیں پہ آدمی جہاں کھایا ہے لمبی تان کے سو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم پھر ایک دفعہ اپنی خواہش کو قربان کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہوئے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر سے آنکھ کھلی اور آدمی نے سحری کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اللہ اکبر، فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھوک باقی ہے، کچھ کھانا پیٹ بھر کے کھا لوں، لیکن اس اذان کے ساتھ ہی وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب ایک مرتبہ پھر اس شخص نے جو ہے اللہ کی مرضی اور خواہش پہ اپنی مرضی اور خواہش کو قربان کر دیا۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، دراصل ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی خواہشات کو کیسے شریعت کے پابند بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا دن بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ کھانے کی خواہش بھی ہو تو حکم ربی سامنے آ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ان جائز اور حلال انواع و اقسام کے کھانوں سے بھی منع فرما دیا، اور میں نے سارا رزق حلال اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے مہینے میں اس سے استفادہ کرنا اور کھانا پینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے رب نے اس سے منع کر دیا۔ ایک شخص باہر دھوپ میں، گرمی میں محنت مزدوری کر کے دن کے وقت واپس لوٹتا ہے، اپنے کمرے میں اپنے گھر میں تنہا ہوتا ہے، اور شدت کی بھوک اور پیاس ستا رہی ہوتی ہے، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں۔ وہ اپنے آپ سے ایک سوال کرے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی عادت ڈالیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ جب وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا کہ کھانے پینے کی ساری حلال چیزیں موجود ہیں لیکن میں یہ نہیں کھا رہا ہوں، تو کیوں نہیں کھا رہا ہوں، تو اس کیوں کا اسے ایک ہی جواب ملے گا کہ میرے مالک نے مجھے ان چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا، اگرچہ میں تنہائی میں ہوں، اگرچہ میں اندھیرے میں ہوں، اگرچہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی کے سامنے شرمندگی کا معاملہ نہیں، لیکن کل میدان حشر میں رب کے سامنے کھڑا ہو کر میں کیا جواب دوں گا۔ کس قدر اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، کیسا وہ متقی اور پرہیزگار بن گیا رمضان المبارک کے دنوں میں، کہ وہ اپنے رب کے حکم کی کیسی اطاعت کر رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے باوجود رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور رب کے حکم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، خواہشات نفس کو رب کی مرضی پہ قربان کر رہا ہے اور ایمان کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس بات پہ، اس عمل پہ غور کیجئے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں دن کو یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کھا پی لیا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور پھر اس شرمندگی کے نتیجے میں جہنم کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی، تو اس وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہوں۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے ہوئے صرف رمضان کے مہینے میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں حلال سے بھی دستبرداری اختیار کر لی اور ہاتھ کھینچ لیا، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پھر میں جھوٹ کے ذریعے سے رزق کما رہا ہوں، دھوکہ اور بے ایمانی کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، بدتہ خوری کا عمل کر رہا ہوں، میں رشوت کے ذریعے سے مال بٹور رہا ہوں، میں عہدے اور منصب پر ہوں تو اس کا غلط استعمال کر رہا ہوں، میں بددیانتی اور خیانت کر رہا ہوں۔ تو جب میں یہ ساری برائیاں کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت کیا میرا رب نعوذ باللہ کہیں سو جاتا ہے؟ میرا رب کے بارے میں تصور کیا ہے؟ دراصل ہم مسلمانوں کی اکثریت اب ایسی ہو چکی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا تصور درست اور صحیح نہیں رہا۔ ہم رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے حکم کی سختی سے پابندی کر رہے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان جو آگے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ بڑی سختی سے اور پابندی سے رکھتے ہیں، بھائی کبھی جان پہ باندھنا ہے تو پھر بھی روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا خدا کے بارے میں تصور کیا ہے؟ جس رب نے ہمیں رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے منع کر دیا، اسی رب نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، اسی رب نے گالی گلوچ سے منع کیا، اسی رب نے حرام خوریوں سے منع کیا، اسی رب نے بددیانتی اور خیانت اور بدعہدی سے منع کیا، اسی رب نے ہمیں قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا، اسی رب نے ہمیں عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اسی رب نے ہمیں تمام شریعت کے احکامات دیے۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ تضاد کیوں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں تو اللہ کے احکامات کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں لیکن رمضان کے بعد اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں؟ دراصل ہم نے رمضان کے مقصد کے اوپر اور روزے کے مقصد کے اوپر غور نہیں کیا۔
محترم معزز سامعین، مقصد بھوک پیاس نہیں ہے، بھوک پیاس تو محض ایک علامت ہے۔ مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا آپ سحری کھا رہے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مغرب کے وقت آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اذان سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ نے کھجور لیا، پانی لیا، اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کر لیا، اور پھر رات بھر آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے دن بھر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور رات بھر کھا پی رہا ہوں، تو اس سوال کا ایک ہی جواب آئے گا کہ میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اور اس کی بندگی اور غلامی کر رہا ہوں۔ اس نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کر رہا ہوں، اسے جس چیز سے منع کر دیا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو کیا میں رمضان کے مہینے میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور رمضان کے بعد 11 مہینے کے لیے آزاد اور خود مختار ہوں؟ نہیں، مسلمان اور آزاد یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مسلم وہی ہے جو رب کے حکم کا مطیع و فرمانبردار ہے، مسلم کے معنی ہی مطیع و فرمانبردار کے ہیں، اسلام کے معنی ہی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا یہ چھوٹا روزہ اسلام کے بڑے روزے کے لیے تعلیم و تربیت دیتا ہے اور اس کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں رمضان کا چھوٹا روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے اور یہ افطار ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ اس عرصے میں آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسلام کے روزے کی ابتدا ہوتی ہے بلوغ سے، یعنی بالغ ہونے سے۔ ایک بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اسلام کا روزے کا آغاز ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کا یہ روزہ افطار ہوتا ہے موت کی ہچکی کے ساتھ۔ تو اس روزے کا مطلب کیا ہے اسلام کے روزے کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اسلام اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر موت کی ہچکی تک ہر وقت اس طرح اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا جس طرح رمضان کے مہینے میں دن بھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اس طریقے سے رمضان کے بعد ساری زندگی اسلام کا یہ روزہ رکھنا کہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے دستبردار ہو جانا، یہ ہے اسلام کا روزہ جس کے لیے رمضان کا روزہ ہماری تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے رمضان میں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں بھی کچھ کھا پی لوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دراصل اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تمہارے دل کے بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں پورا مہینہ سحری کے وقت میٹھی نیند چھوڑ کر سنت پوری کرنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے رات کے 2-2:30 بجے اٹھتا رہا، لیکن جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے اس کو پکارا اور بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہ نیند کے خراٹے لے رہا ہے۔ اب آپ ہی اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ سنت کی اہمیت زیادہ ہے یا فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ایک شخص اگر رمضان کے مہینے میں رات کو نیت کر لے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، بلکہ رمضان کے آغاز میں پورے مہینے کی نیت کر لے، اور سحری کے وقت وہ نہ اٹھ سکے اور سحری نہ کھا سکے، پانی کا گھونٹ بھی نہ پی سکے، اور دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ پھر بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن سحری کھانا سنت ہے،
اور ہم وہ سنت کے لیے اپنی میٹھی نیند اور خواہش نفس کو قربان کر کے 1 مہینہ اٹھتے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ مومن ہر حال میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر لے اور اپنے نفس کو ایسی لگام ڈال لے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو یہ میٹھی نیند کو قربان کر کے لبیک کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا تو پورا مہینہ ہم سحری تو کھاتے رہیں گے، لیکن رمضان کے بعد ہم فجر کی نماز کے لیے بھی باجماعت اٹھ کر مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ رمضان کے مقصد کو، روزے کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے ایک ایک عمل کے اوپر غور کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو اس کیوں کا ہمیں ایک ہی جواب ملے گا کہ میرے رب کی مرضی ہے، اس کو پورا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندے اور غلام نہیں ہیں، ہم ساری زندگی کے لیے اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور بندہ اور غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں جو تعلیم و تربیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس تعلیم و تربیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس ماہ مبارک کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش حاصل کریں، اور پھر ساری زندگی کے لیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، حرام کھانا چھوڑ دیا، خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو گئے، اس طرح ساری زندگی کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کریں۔ یہی رمضان المبارک کی تعلیم و تربیت کا مقصد ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہماری تعلیم و تربیت اور تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔